اللہ کی عبادت کے لیے رسول اکرم صاحب شریعت کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہے کہ کسی عبادت کے لیے کسی رات کو یا دن کو متعین کرے اور خاص کرے اور عبادت کرے؟ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار میں کرتا ہوں۔ اسی تعلق سے جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ کا کام یا اللہ تعالی نے اپنے ذمے انبیاء و رسول کی بعثت لیا اور ان کی طرف وحی کا ایک سلسلہ چلایا، اور بہت سارے انبیاء اور رسول جہاں اللہ تعالی نے بھیجے، انہی رسولوں اور نبیوں میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ٹھہرے۔ صاحب شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہی دین ہے، اور مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ کے اسوے کے ارد گرد ہی رہیں اور اسی کی اتباع کو لازم پکڑیں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ آپ کی اتباع ہی میں جنت ہے اور آپ کی نافرمانی ہی میں جہنم ہے۔ اسی لیے اب اگر اللہ تعالی نے ہماری مقصد تخلیق عبادت بتایا ہے تو ہمیں عبادت کے لیے آپ کے اسوے کو لازم پکڑنا چاہیے، اپنی طرف سے شریعت سازی سے گریز کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے صاف طور پر اس بات کا تعین کر دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو، اور عبادت کے اندر دو چیزوں کو لازم پکڑو۔ پہلی چیز، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عبادت کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اخلاص برتو، اور دوسری چیز حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی تابعداری کرو۔ آپ نے کون سی چیز عبادات میں شمار کی ہیں اس کو حاصل کرو، اور کس طرح سے آپ نے عبادت کی ہے اس کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے اس کو اپنے زندگی میں، عملی زندگی میں داخل کرو۔ لہذا عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی مہینہ، یہ ہفتے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے، بس اسی میں نہیں ہے کہ بس اسی میں اللہ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانہ عبادت سے غفلت میں گزار دیا جائے، یعنی کسی خاص دن، کسی خاص زمانہ، کسی خاص رات یا کسی خاص دن کو متعین کر لیا جائے عبادت کے لیے اور اسی میں عبادت کی جائے، اور باقی زمانے اور اوقات اور شب اور روز غفلت میں گزار دیا جائے۔ بلکہ جب انسان کی خلقت کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو سن بلوغت سے لے کر زندگی کے آخری دم تک اسے ہر لمحہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ گرامی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورۃ الحجر کی یہ 98 اور 99 نمبر کی آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر سب سے پہلے حبیب کبریا سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، یعنی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں، کریں نہیں، کرتے رہیں،
اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اور اس پر ستم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان کے دلوں پر یہ بات اچھی طرح بٹھا رکھی ہے کہ سال میں 2-3 بار شب بیداری کر لی جائے اور 2-4 روزے رکھ لیے جائیں تو صرف یہی عبادت انسان کی نجات اور اخروی فلاح و کامیابی کے لیے کافی ہے، جو مذکورہ آیت کے سراسر خلاف ہے، مذکورہ آیت کے سراسر خلاف ہے۔ لہذا سامعین کرام، جو آیت اس سے پہلے گزری لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا مطالبہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو لازم پکڑیں، آپ کے کردار کو اپنائیں، آپ سے محبت کا دعویٰ ہے تو آپ کے کردار و عمل کو اپنی زندگی کا لازمہ بنائیں، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ زندگی کے اندر عبادت میں گزرتا رہا، اسی طریقے سے اپنی زندگی کے ہر لمحات کو مقصد زندگی تصور کر کے اور یقین کر کے عبادت میں گزاریں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا بلیلۃ من لیالی رمضان بقیام من بین اللیالی، لا تختصوا لیلة بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا بصیام بیوم من الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا بارہا، کہ یوم الجمعۃ خیر مما طلعت علیہ الشمس، خیر مما طلعت علیہ الشمس، کہ جمعے کا دن سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، سب سے افضل دن ہے۔ اور حقیقت بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو میں اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمعے کے نام سے، فرمایا کہ راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں سے صرف جمعہ کے دن کو روزوں کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر جمعہ کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہے تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جمعہ جو سال کے اندر سب سے اہم اور فضیلت والا دن ہے، اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ لہذا یہ خاص کرنا یا عام کرنا یہ شریعت سازی ہے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اب جو شریعت اللہ کے نبی دے کر چلے گئے ہیں، اسی شریعت کے ارد گرد گھومنا، اسی کو اپنی زندگی کا لازمہ بنانا ہی ایک مسلمان کا فریضہ ہے، اور اس کے لیے کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔